یہ زندگی صرف ایک دن کی ہے، وہ ایک دن تھا جس دن تم پیدا ہوئے، وہ ایک دن ہوگا جس دن تم مر جاؤ گے۔ سائنس کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک لا ہوتا ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ آج کا دن تمہاری ساری زندگی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بلکہ یہی پوری زندگی ہے کہ جو زندگی سے پھول گر گیا وہ دوبارہ نہیں لگ سکتا۔ وہ تمہاری روٹین بڑی اچھی چل رہی تھی، اچانک ختم ہو گئی، تمہاری صحت بڑی زبردست تھی، اچانک چلی گئی، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ اتر گیا پھول درخت سے۔ احتجاج نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، نئی روٹین میں ایڈجسٹ ہونا سیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا کس دن؟ جمعے کے دن۔ فرمایا میرے نبی پاک نے بہترین دن جمعے کا ہے۔ اور ایک بات جو میں نے پڑھی، جو پلان شیطان دے کر گیا تھا، اٹ از ویلڈ ان دس 2026، وہ کہتا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری نافرمانی بڑی سجا سنوار کے دکھاؤں گا۔ سائنس کا کام قدرتی نظام سے لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ سائنس نام ہے آبزرویشن کا، سائنس نام ہے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا، سائنس نام ہے ایکسپیریمنٹ کا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، نیچے بھی اس کی بڑی تہیں ہیں، اوپر بھی بہت عجائبات ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دروازے کھلتے ہیں۔ اکوپمنٹ، ایجوکیشن، پرسنل، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور چیزیں آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑا ایک ہنگامہ ہے، دنیا ساری روبوٹک ہوتی چلی جا رہی ہے، چیزیں بظاہر آسان ہو رہی ہیں، تو سائنس کا کام وہ فطرت سے لڑنا نہیں بلکہ ہماری زندگی کو آسان بنانا ہے، فطرتی اصولوں کو ہمارے لیے عین ممکن بنانا ہے۔ سائنس کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک لا ہوتا ہے۔ ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ رائے قائم کی جاتی ہے، پھر اس رائے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بار بار تجربات سے، تو وہ تھیوری بن جاتی ہے، پھر اس تھیوری کو بڑے عرصے تک ٹیسٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں سے، پھر وہ لا بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، پھر اس لا کے اوپر سائنس چلتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس کہاں پر اسلام سے ٹکراتی ہے، اور جہاں پہ ٹکراتی ہے وہاں پر ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ سائنس وہ کیا حال کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سائنس میں مزید ترقی کی گنجائش ہوتی ہے، ابھی وہ ایک دن وہاں پر آ جائے گی، اور یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ اس جگہ پر سائنس آتی ہے جہاں پہ دین ہمیں لا چکا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کا اعتماد اور ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی اصول حق ہیں اور سچ ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد کمزور ہوگا تو کوئی بھی چیز آپ کو گرا سکتی ہے، آپ پھسل جائیں گے۔ آپ نے یہ اعتماد رکھنا ہے اپنے ایمان پر، اپنی شناخت اسلام پر، کہ جو میرا دین کہتا ہے وہ الٹیمیٹ ہے، گلوبل ہے، آل ٹائم فیورٹ ہے، اور کوئی انوویشن اس کو سر پاس نہیں کر سکتی، میرا یہ ایمان ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ وہ یوٹیوب پہ ٹاکس پہ تھا کسی کے ساتھ، تو اس نے سوال کیا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، آئی لیو ان امریکہ اینڈ آئی ایم ناؤ اے کنورٹی، میں کنورٹ ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو پوچھا تو مسلمان کیسے ہوئے ہو، کوئی واقعہ بتاؤ، کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا میں ایک
ہسٹری کو پڑھنے والا بندہ ہوں جو کہ ہسٹوریکل چیزوں سے یہ اخذ کرتے ہیں یہ کتنی پرانی چیز ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے فارمولاز، کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں کہ یہ پکچر اگر ہے، کوئی چیز ہے، تو یہ کتنی پرانی ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ. اسے اخذ کرتے ہیں، یہ تحریر اگر ملی تو کتنی پرانی ہے، یہ اگر تصویر ملی تو کتنی پرانی ہے. تو کہتا ہے ہمارے پاس فون آیا چائنا سے کہ چائنا میں میں نے گھر لیا ہے، اس گھر کے اندر مجھے کچھ بہت پرانی پینٹنگز شاید ملی ہیں، کچھ 100-200 پینٹنگز ہیں. تو آپ آئیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اور آ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پینٹنگز کتنی پرانی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر اپنے پوری ٹیم کو لیا اور امریکہ سے چائنا آیا. بندہ بہت امیر تھا اور اس نے پھر اپنے اس محل سے ملنے والی چیزوں کی جب کاربن ڈیٹنگ کرائی تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک ڈرافٹ تھا. ڈرافٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نوٹس لیتے ہیں، جیسے ابھی میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ اس گفتگو کو لکھنا چاہیں تو آپ وہ پکی چیز نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ موبائل کے اوپر نوٹس بنا لیں گے یا آپ کچھ ہاتھ سے لکھ لیں گے، پھر بعد میں جا کے اس کو پکا کریں گے، کمپوز کریں گے صحیح طرح. تو ڈرافٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فوراً کوئی چیز لکھ لی جائے. تو کب پرانے زمانے میں تو نوٹس نہیں ہوتے تھے، آڈیو بھی نہیں تھی، ویڈیو بھی نہیں تھی. تو اس دور کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنے پاس کوئی چیز رکھا کرتے تھے اور کوئی بات ہوتی تھی تو اس کی پکچر ڈرا کر لیا کرتے تھے. یہ دیٹ واز دا انیشیل فارم آف ڈرافٹ. سو ہی سیڈ دیٹ the pictures inside that China home, many pictures were only draft. وہ صرف ڈرافٹس تھے. اور کہتا ہے ایک ڈرافٹ میں نے دیکھا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو وہ تقریباً 1400-1500 سال پرانا تھا. اور وہ ڈرافٹ کیا تھا کہ ایک ندی ہے، اس ندی پر کچھ چیتے، کچھ جانور پانی پینے آئے ہیں اور اس ندی کو اس نے بنایا اس پینٹر نے، اور اس پہ چیتے پانی پینے آئے ہوئے ہیں، اور اس نے اوپر آسمان بھی بنایا اور آسمان پر اس نے چاند کو ایک میں پورا دکھایا اور ایک ڈرافٹ میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں دکھایا. کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا تھا اور میرے ساتھ دنیا کے اس فن کے مانے ہوئے سائنٹسٹ تھے. ہم نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی، اس کی سیاہی، اس کے صفوں کو دیکھا تو یہ تصویر کم و بیش 1400 سال پرانی تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے جو اس وقت دنیا کے پتہ نہیں کسی خطے میں تھا اور وہ کسی ندی کے قریب تھا اور اس نے ایک عجیب چیز دیکھی تو اس نے فوراً ہاتھ سے اس کا ڈرافٹ بنا لیا اور وہ ڈرافٹ پھر محفوظ ہو گیا، ہمارے پاس پہنچا. اور یوں چاند کا رات کے وقت 2 ٹکڑے میں تبدیل ہونا، یہ تو نبی پاک کا ہی معجزہ ہے کہ آپ کو جب کہا گیا تو آپ نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس کے اوپر ایک اور بھی ریسرچ بہت زیادہ موجود ہے. اپولو جب لینڈ کیا تھا تو انہوں نے دیکھی بہت بڑی شگاف تھا، جیسے ہماری یہ گلیوں کے سائڈ پر وہ پائپ پانی کا ڈالتے ہیں تو کھود دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مٹی دوبارہ ڈالتے ہیں تو مٹی ہموار نہیں کرتے، وہ اوپر بربری سی ہو جاتی ہے نا. تو کہتا ہے اس طرح کی ایک ریل بچھی ہوئی ہے بہت بڑی چاند کے اوپر. دا گارڈین اخبار میں یہ تحقیق چھپی ہے پوری. میرے پاس اس گارڈین اخبار کی جس دن یہ تحقیق چھپی ہے وہ دن کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سال بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تحقیق کبھی وہ اوپن نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. آبویسلی چاند تو یہی ہے نا جو 2 ٹکڑے ہوا تھا. 7-8 ستمبر کو اس چاند پہ چاند گرہن بھی لگ رہا ہے جو کہ افریقہ، آسٹریلیا اور ایشیا میں دیکھا جائے گا، یورپ میں بھی دیکھا جائے گا، بہت دیر تک دیکھا جائے گا. تو اس طرح کی کئی چیزیں سائنس کو پتہ چلتی جا رہی ہیں. کچھ پتہ چل جاتی ہیں، ہمارے پاس آ جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتی. ہمیں ایمان رکھنا ہے ہر طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات حق ہے، دین اسلام حق ہے اور ہمیں دین اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، اس کی حقیقت بڑی کم ہے. تو جو نصاب آپ کو دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پہ گزاریں. کسی نے بڑی پیاری بات کی دنیا کے بارے میں کہ لائف از جسٹ 1 day.
یہ زندگی صرف ایک دن کی ہے. وہ ایک دن تھا جس دن تم پیدا ہوئے، وہ ایک دن ہوگا جس دن تم مر جاؤ گے. تو یہ ایک دن کی زندگی ہے. یسٹرڈے از ڈیڈ، ٹمارو از ناٹ بورن. جو ماضی کا دن تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، اور جو آنے والا دن ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں کیا آنے والا ہے. So today is not only a small part of your whole life, today is your whole life. یہ مت کہو کہ یہ آج کا دن تمہاری ساری زندگی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بلکہ یہی پوری زندگی ہے. ٹوڈے ہیپی لائف کی بات لوگ کرتے ہیں کہ خوش زندگی، یہ کچھ نہیں ہوتا. ہیپی ٹوڈے کی بات کریں، آج کا دن خوش رہوں میں. جو ہیپی ٹوڈے کی بات کرتا ہے نا، آج کے دن کی خوشی کی بات کرتا ہے، اس کی زندگی بھی خوش ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں کتاب پڑھنی ہے، آپ نے کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو آپ آگے ہی پڑھ سکتے، پیچھے نہیں جا سکتے. ایسی کوئی کتاب ہے یہ، آپ آگے ہی اسکرول کریں گے، پیچھے نہیں جا سکتے اس کے. اب مجھے بتائیں، جب ایسی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کتنے غور سے پڑھیں گے، کتنا مزہ لے لے کے پڑھیں گے، اس کو ڈائجسٹ کریں گے، ایک ایک حرف کے اوپر توجہ دیں گے، کیونکہ دوبارہ وہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہی تو زندگی کی کتاب ہے. ریورس تو نہیں نہ جا سکتے. یو ہیو ٹو موو فارورڈ. وہ ایک جگہ پر نا درخت کے اوپر سے پھول گرے ہوئے تھے، درخت پہ لگے تھے پھر گر گئے تھے. ایک بابا ان پھولوں کو اٹھا کے دوبارہ لگا رہا اوپر. کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ پھول بڑے خوبصورت ہیں، درخت پہ بڑے پیارے لگتے ہیں تو میں یہ لگا رہا ہوں. اس نے کہا بابا جی یہ پھول تو گر گئے، یہ نہیں لگ سکتے. بابا کہتا ہے کاش تم زندگی کے بارے میں بھی یہ سمجھ جاؤ کہ جو زندگی سے پھول گر گیا وہ دوبارہ نہیں لگ سکتا. وہ تمہاری روٹین بڑی اچھی چل رہی تھی، اچانک ختم ہو گئی. تمہاری صحت بڑی زبردست تھی، اچانک چلی گئی. تمہارا وہ بندہ، وہ رشتہ دار، وہ دوست بڑا پیارا تھا، اچانک جدا ہو گیا. اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ اتر گیا پھول درخت سے. احتجاج نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ کر لو گے. نئی روٹین میں ایڈجسٹ ہونا سیکھو. احتجاج نہ کرو، نئی روٹین میں ایڈجسٹ ہونا سیکھو. یاد رکھیں، یہ جو حکم آ جائے نا، جو روٹین کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ کے بس میں چیز نہ ہو، حکم آ جائے اس کو مان لیا کرے، آگے سے دلائل نہ دیا کرے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تھنگز گیٹ ایگزیزربیٹڈ. چیزیں خراب سے خراب تر اور خراب تر سے خراب ترین ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا. کسی نے کہا نا تم کتنی تنخواہ کما رہے ہو، کتنے پیسے کما رہے ہو؟ کہتا بہت پیسے کما رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. کہا مجھے ہندسوں میں بتاؤ، قومیں لگا کے کتنے زیرو کما رہے ہو؟ کہتا میری امی نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ تم سے پوچھے کتنے پیسے کما رہے ہو، اس کو نہ بتانا کس طرح کما رہا ہوں اور کتنے پیسے کما رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم اس سے کم پیسے کماتے ہوئے تو تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، اور اگر تم اس سے زیادہ پیسے کماتے ہوئے تو تم سے حسد کرنا شروع کر دے گا. تو اللہ کا شکر ہے وہ جتنے کما رہا ہوں میں. یاد رکھنا، فارمولہ دے رہا ہوں، غریب آدمی پیسے سے متاثر ہوتا ہے اور امیر آدمی علم سے متاثر ہوتا ہے. کیا اکٹھا کرنا ہے، کیا اکٹھا ہو سکتا ہے، اس چیز کا احساس کر لو. کیونکہ جب بارش کی دعا مانگو گے، یاد رکھنا بارش کے ساتھ کیچڑ اور سیلاب بھی آتا ہے. تیاری ہے اس کی؟ تو جب پیسے کی دعا مانگو گے تو یاد رکھنا پیسے کے ساتھ فرعونیت اور قارونیت بھی آتی ہے. سنبھال لو گے. آج یہاں پہ وظیفہ لگا دو نا، ایک زیادہ پیسے کمانے کا وظیفہ، اور ساتھ لگا دو آخرت میں کامیابی کا وظیفہ. کس پہ لائن زیادہ لمبی ہوتی ہے خود چیک کر لینا. تو بائی پروڈکٹس کا خیال رکھنا. جب گنا مل میں جاتا ہے صرف چینی نہیں آتی، اس کے ساتھ اس کا گند بھی نکلتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کے الگ یوزز ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب حکم آ جائے مت دلائل کے پیچھے پڑو، فوراً حکم کو مان لو. بنی اسرائیل میں عامیل نام کا ایک بندہ تھا، بڑا امیر تھا، اس کو چھپ چھپ کے اس کے کسی عزیز نے قتل کر دیا کہ وراثت بھی آ جائے گی، سارا مال بھی آ جائے گا، اور پتہ نہیں چلتا تھا قاتل کا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا حضور بتائیے اس کو کس نے مارا ہے؟
کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پہ مارو، یہ مقتول بول پڑے گا۔ اب بظاہر تو بات سمجھ نہیں نہ آتی، گائے کا ٹکڑا مرے ہوئے بندے کو مارو تو بول پڑے گا، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ یار یہ تو سینس نہیں بن رہی ہے، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں مذاق کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ان کو پتہ تو چل گیا حکم ہے، لیکن وہ سوال کرنے لگے۔ They try to grill, they try to interrogate what sort of cow, from where we can get it, what should be the age, what is the color۔ اب جب یہ سوال ہے حکم سخت ہو گیا، گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو، بالکل درمیانی ہو، رنگ بھی ایسا ہو، ایک رنگ کی ہو، رنگ بھی آنکھوں کو کھلتا ہو، کبھی کھیتی نہ کی ہو، کبھی پانی نہ دیا ہو۔ زیادہ سوال نہ کرو، جو کہہ دیا جائے مان لو۔ قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، نافرمانی کی، کہا معجزہ دکھائیں، پہاڑ پھٹا، اور 60 گز سینہ چوڑا تھا اس اونٹنی کا، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے حضرت صالح علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ ایک دن سارا پانی تالاب کا پی لیتی اور اتنا دودھ دیتی کہ سب کو کفایت بھی کرتا تھا۔ اب کیا تھا؟ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، چھیڑ خانی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ اب اونٹنی کو تو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن حکم آ گیا اس کو نہیں چھیڑنا، چھیڑو گے تو پرابلم ہوگی۔ حکم آ گیا، اب اپنی عقل کے گھوڑے روک دو۔ اف یو ول ورک الائن ود دا نیچر، نیچر کے ساتھ الائن چلو گے تو صحیح رہو گے۔ انہوں نے مار دیا اس اونٹنی کو، اتنا زبردست عذاب آیا۔ تو کبھی بھی حکم جب آ جائے اس کو اگنور نہیں کرتے، اوبے دا آرڈر۔ اور سب سے بڑی چیز جو حکم کو جس نے نہ مانا تو آپ کو پتہ ہے وہ شیطان تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنی لاجکس لے کر آیا تھا، اڑا بھی تھا، اکڑا بھی تھا۔ ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، دوسرا اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، تیسرا وہ جو جماعت تھی نیک مخلوق کی، فرشتوں کی، ان کے طریقے پر نہیں چلا۔ انہوں نے سجدہ کیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور چوتھا، جو نبی کو فضل اور اکرام اور عزت اللہ نے دی اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا تھا۔ چاروں کام خراب ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا کس دن؟ جمعے کے دن۔ فرمایا میرے نبی پاک نے بہترین دن جمعے کا ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن ان کو جنت سے زمین پہ اتارا، اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن یہ فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ عصر سے لے کے رات تک کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، خصوصی طور پہ اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ فرمایا فرشتوں سے جاؤ مٹی لے کر آؤ، کوئی فرشتہ نہیں لایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر آئے، پوری دنیا سے مٹی کو کمبائن کر کے لائے تو انسان بنا۔ تو وہ انسان میں اب ہر طرح کی سیرت، نفسیات، رنگ، نسل، کیونکہ پوری دنیا کی مٹی تھی اس کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صورت بنا کے جنت میں رکھا جب تک اللہ نے چاہا، تو ابلیس نہ گزرتا تھا وہاں سے، اور گزر کے نہ دیکھتا تھا یہ کیا چیز بنائی ہے، دیکھتا تھا وہ۔ پھر اس نے جب دیکھا نا کہ اس کے اندر ایک جگہ ہے جو بھری جا سکتی ہے، خالی ہے پیٹ، تب اس نے کہا کہ یہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس کو بہکایا جا سکتا ہے، یہ اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، بڑا عالم تھا، اور اس کو سبب اور مسبوب کے درمیان ارتباط کا پتہ تھا، یعنی اسے کہتے ہیں آپ سیکوینشل، reciprocate, one thing is depending upon the other. If you know economics, you know demand and supply and inflation, کہ رسد بڑھے گی تو پھر افراط زر میں کمی واقع ہوتی ہے، رسد کم ہوگی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو پورا قلب ہے نا، ان کا پورا قالب جو وجود ہے اس کا، اس میں یہ پیٹ ہے اور یہ خالی ہے، تو یہ بھرا جائے گا، تو اس مخلوق میں پھر 3 چیزیں ہوں گی۔ اس کو پتا تھا، ارتباط مینس کنیکشن، اس کو پتا تھا کہ یہ مخلوق غصے پہ قابو نہیں کر سکے گی، بھوک لگے گی تو یہ کچھ بھی کر جائے گی، اور یہ شہوت پہ کنٹرول کر نہیں سکے گی، اس کی خون کی رگوں میں دوڑ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا آسان ہے۔ اس کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا یہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نا نائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی حاجت نہیں ہے،
لیکن یہ ہم پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ عام بندہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے کچھ گائیڈنس تو نہیں لے سکتا نا، بلکہ فرشتے کے ذریعے بھی ایک عام بندہ گائیڈنس نہیں لے سکتا۔ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا، جو اللہ سے یا اللہ کے ذریعے فرشتے سے لیتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بتایا، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے زبان سے اظہار نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم اس سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ فرشتے نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد ہوتے ہیں، ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں کر سکتے، خطا بھی نہیں ان سے ہوتی، ان کی ڈیوٹیاں فکس ہے۔ قرآن پاک میں کچھ ڈیوٹیاں بتائی گئی، ایک وحی پر مامور ہے، ایک سور پھونکیں گے، ایک کھانے پر مامور ہے، ان کی ڈیوٹیز ہے۔ انہوں نے خود سے سوچا کہ یہ تو جو خلیفہ بنے گا یہ خونریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ انہوں نے کیسے سوچا؟ یا تو اللہ نے ان کو علم دیا، یا تو انہوں نے لوہے محفوظ پہ پڑھ لیا، یا پھر زمین پہ پہلے جن تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے انہوں نے سوچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چیزیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بستیوں کا، حیوانات کا، جمادات کا، باٹنی، زولوجی، ویٹرنری سائنس، ایچ اینڈ ایوری میٹر، اسپیس اینڈ ٹائم، صنعتوں کا، ہر چیز کا علم 7 لاکھ زبانوں میں سکھا دیا، 1000 پیشے آپ کو سکھائے، اور اب وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور کہا بتاؤ یہ چیزوں کا۔ اچھا، اللہ نے صرف کام نہیں بتایا، اس کا کوالٹی، اس کو کرنے کا انداز وہ کیوں ہے، ایوری تھنگ واز ٹاٹ ان اے سنگل بلنک آف آئی، وہی کر دی اور کہا فرشتوں سے بتاؤ اب تم خلیفہ بن سکتے ہو۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب، وہ جو عدل و انصاف قائم کرے، وہ جو چیزوں کو کنٹرول کرے۔ تو تمہیں چیزوں کا پتہ ہوگا تو تم کنٹرول کرو گے نا۔ ان کو پتہ ہے، پوچھو، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اللہ نے کہا پہلے طے ہو چکا تھا، میں نے دونوں کام کر دیے، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، روح پھونک دی، اور ان کی فضیلت بھی تم پہ ثابت کر دی، اب سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اس کو بھی حکم تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں اللہ کا قریب ہوں، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے، میں فرشتوں کا استاد ہوں، دن رات عبادت کرتا ہوں، میں اس کی سجدہ کیسے کروں؟ اور پھر اس نے کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنی، اور آگ مٹی سے افضل ہے، یہ بھی وہ غلط کہہ رہا تھا۔ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، آگ میں تو تیزی ہوتی ہے، آگ میں تو تیش ہوتا ہے، آگ میں تو بلندی ہوتی ہے، آگ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، آگ تو بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، آگ کو کچھ دو وہ فنا کر دے گی، یہ تو تکبر ہے۔ جبکہ مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، مٹی کو کوئی چیز سپرد کرو وہ اپنے اندر لے کر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب یہ کام ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نافرمانی ہوئی، نبی کی تعظیم نہیں کی گئی، اڑا پکڑا، اور بعد میں بھی توبہ نہیں کی، دلیلیں دیں، تو پھر اس کو اسی وقت سارے اعزاز سے محروم کر دیا گیا۔ فرشتوں کا استاد تھا، فارغ، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھو کیسی سیمیٹری چینج ہوئی۔ جانے سے پہلے اس نے پلان دیا، پورا پلان دیا، لکھتے دیے 1 2 3 4 کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا۔ اور ایک بات جو میں نے پڑھی، جو پلان شیطان دے کر گیا تھا، اٹ از ویلڈ ان دس 2026، وہ کہتا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری نافرمانی بڑی سجا سنوار کے دکھاؤں گا، کہ تیری نافرمانی ہوگی اور میں ایسا سجا کے تیرے بندوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کھنچتے چلے آئیں گے اس کی طرف۔ اب آپ خود دیکھ لیں کتنا کچھ ہے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور ہم اس نافرمانی کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے یہ بات کی اور اس کے چیلے پھیل گئے۔ آج یہ خون میں رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے، آج یہ ناک پہ رات بسر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں بتایا، جگہ بھی بتائی، اس کا حربہ بھی بتایا، اس کے ویپنز بھی بتائے، اس کا سٹائل آف وار بھی بتایا، اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو شیطان تمہیں 3 بنڈل کے اندر 3 گروہوں میں باندھ دیتا ہے، اور جب تم صبح اٹھتے ہو، اب وہ کہتی الکسی سی، کتنی پسمردگی سی، کیا عجیب سا منظر ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا اس وقت
اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرو، ایک گرہ کھل جائے گی، اور پھر اٹھ کر وضو کرو، ناک میں پانی ڈالو، دوسری گرہ کھل جائے گی، پھر نماز کے لیے جاؤ، تمہاری تیسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ یہ ناک میں کیوں رہتا ہے، سانس کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب سانس اکھڑنے لگے گا اس بندے کا، میں آخری اٹیک کروں گا اور اسے ایمان چھین لوں گا۔ تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ شیطان کے تمام حربوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔